لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الغفور الرحیم۔ معزز سامعین کرام، آپ حضرات بڑی دیر سے نعت و منقبت سماعت فرما رہے ہیں، جس میں نعتیں بھی پڑھی گئی اور والدین کے متعلق منقبت بھی پڑھی گئی۔ باتیں تو بہت بتانے کے لیے، لیکن وقت دامگیر ہے۔ انشاءاللہ میں کم وقت میں زیادہ باتیں بتانے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے مدینے کے پیغمبر جناب نبی مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر ہدیہ درود و سلام نذرانِ عقیدت پیش کریں اور پڑھیے بلند آواز اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شاعر کہتا ہے کہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، اور یا رسول اللہ نے خرید کر مجھے انمول کر دیا، نے خرید کر مجھے انمول کر دیا۔ اور شاعر کہتا ہے سب سے اعلیٰ مولا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ مولا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی۔ معزز سامعین کرام، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، خالق کائنات قرآن بلاغت میں ارشاد فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یعنی اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ حسن کرو، یعنی والدین کے ساتھ ادب و احترام کرو۔ معزز سامعین کرام، ہم نے قرآن میں جب علماء کرام کی اقوال کا مطالعہ کرنا شروع کیا تو ہم نے دیکھا ہے قرآن تیرے اندر ہیرے جواہرات میں موجود ہے، تیرے اندر دنیا کی ساری نعمتیں موجود ہے، دنیا میں جو ساری چیزیں آئیں گی، جو ساری چیزیں ہوئی، قرآن میں ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن ہم نے کہا اے قرآن یہ بھی بتا ہیرے جواہرات تیرے اندر ساری چھوٹی اور بڑی چیزیں تیرے اندر ہے، لیکن کسی کسی شخص کے پاس اتنا علم ہونا چاہیے کہ قرآن سے علوم نکال سکے، ان علوم کو معلوم کر سکے، لیکن ہم نے کہا ہے قرآن تھوڑا والدین کا ادب و احترام کر کے تعلیم سے بھی سنا دے تو قرآن فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ کی عبادت کرو اور والدین کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اللہ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔
درود شریف پڑھی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ انشاءاللہ ابھی آپ حضرت کا سماعت فرمائیں گے، اس سے پہلے اس فقیر کا تھوڑی دیر سماعت فرما لیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے مولا اس فقیر قادری کو حق بولنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور والدین کی تعظیم کرو، والدین کا ادب و احترام کرو۔ ہم نے کہا یہ قرآن کی بات ہو گئی، قرآن والدین کا ذکر فرماتی ہے۔ اب آؤ حدیث کی طرف نظر اٹھائیں، حدیث میں فرمایا گیا الجنت تحت امہات المومنین، جنت مومنین کی ماں، جو جنت مومنین کی ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ حضرات گرامی، یہ ماں اور یہ والدین ایک ایسی نعمت ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی ہے۔ ہر حال میں ان کا ادب و احترام کرنا ہمارے اوپر واجب، ہمارے اوپر ضروری ہے۔ آؤ میں تم کو دکھاتا ہوں اللہ کے رسول رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، صحابہ کرام کا جھنڈ لگا ہوا ہے، صحابہ کرام کا جمع ہے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا میرے پیارے صحابہ سنو، مجھے میرے والدین کی یاد آ رہی ہے، مجھے میری ماں کی یاد آ رہی ہے۔ میرے نبی کی آنکھوں سے آنسو بھی نکل رہے تھے۔ میرے آقا نے فرمایا میرے پیارے صحابہ سنو، مجھے میری ماں کی یاد آ رہی ہے۔ تو وہاں پر میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا اے میرے پیارے صحابہ سنو، اگر میں مصلی امامت پہ ہوتا، میں نماز پڑھا رہا ہوتا، تب میری ماں پکارتی اے محمد، میں مصلی امامت کو چھوڑ کر کے اپنی ماں کی بارگاہ میں چلا جاتا۔ یہاں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماں کا ادب بتا رہے ہیں، ماں کا ادب سکھا رہے ہیں۔ اے میرے پیارے صحابیوں، اگر میں نماز کی حالت میں ہوتا تب میری ماں مجھے پکارتی تو میں نماز چھوڑ کر کے اپنی ماں کے پاس چلا جاتا۔ لیکن حضرات گرامی، اب آپ سوال کر سکتے ہیں کیا والدین کا مقام و مرتبہ رب تبارک و تعالی سے زیادہ ہے؟ میں کہوں گا نہیں، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے کچھ بندوں کو خصوصیات سے نوازتا ہے۔ جیسے اللہ رب العزت نے 1,24,000 کبو پیش 2,24,000 انبیاء کرام اس دنیا کے اندر تشریف لائے، اور جو بھی جس نبی کو معجزہ دیا گیا وہ سارے کے سارے معجزات اللہ نے ہمارے نبی میں رکھ دیا، سارے معجزات اللہ نے ہمارے نبی کو عطا فرما دیا۔ وہیں پر اللہ رب العزت نے ہمارے نبی کو یہ بھی خصوصیت بخشی ہے کہ اے محبوب، اگر آپ نماز کی حالت میں ہو اور تمہاری ماں تمہیں آواز دے، تم نماز چھوڑ کر کے اپنی ماں کے پاس جا سکتے ہو۔ لیکن اب ہمیں اور آپ کو ایک فضیلت ملی، اگر ہم نماز نفل میں شامل ہو، نماز نفل پڑھ رہے ہو اور ہماری ماں بلائے تو میں نماز نفل کو توڑ کر کے اپنی ماں کے پاس جا سکتا ہوں، ماں کے پاس جا سکتے ہو، میں جا سکتا ہوں۔ لیکن کیسے؟ اللہ رب العزت نے یہ امتی محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام عطا فرمایا ہے۔ سامعین کرام، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ماں کا مقام و مرتبہ کیا ہے، باپ کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ آؤ دیکھو، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ رب العزت سے کلام فرمانے کے لیے جایا کرتے تھے، یعنی موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کرنے کے لیے کوہ طور پر تشریف لے جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ
علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا اے موسیٰ سنبھل کر کے آیا، خبردار سنبھل کر کے آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں اے میرے پروردگار عالم، اس سے پہلے کبھی تو نے یہ نہیں فرمایا تھا اے موسیٰ سنبھل کر کے آیا، آخر آج تو ارشاد فرما رہا ہے، آج تو کیوں فرما رہا ہے کہ اے موسیٰ سنبھل کر کے آیا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا اے موسیٰ سنو، اس سے پہلے جب اپنے گھر سے نکلتے تھے تو تمہاری ماں اپنے ہاتھوں کو بارہ لائے، اپنے ہاتھوں کو میری بارگاہ میں دراز کر دیا کرتی تھی اور عرض کرتی تھی اے میرے پروردگار عالم، میرا بیٹا موسیٰ بڑا جلالی ہے، میرے بیٹے موسیٰ کو بڑا جلال ہے، اگر اس کو تیری بارگاہ میں آنے میں کوئی خطا ہو جائے، کوئی خطا تو نبی سے نہیں ہو سکتی، لیکن ایک ماں اپنے بیٹے کے لیے دعا کر رہی ہے اے مولا اگر میرے بیٹے سے کوئی خطا ہو جائے اس کو معاف فرما دینا۔ اے موسیٰ اللہ فرما رہا ہے اے موسیٰ آج تمہاری ماں اس دنیا میں نہیں ہے، تو آج تمہارے لیے کوئی دعا کرنے والا نہیں ہے۔ حضرات گرامی، جب یہاں سے ہمیں معلوم ہوا کہ ایک نبی کے لیے ایک ماں کی دعا کا اثر ہوا کرتا ہے، ایک ماں کی دعا ایک نبی کو بھی ضرورت ہوا کرتی ہے، ہم اور آپ کو بڑے گنہگار ہیں، ہمیں اور آپ کو بھی والدین کی دعا ضرورت ہے اور ضرورت ہونی چاہیے۔ آؤ میں تم کو لے کے چلتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے والدین کا بہت مقام و مرتبہ اونچا فرمایا ہے۔ حضرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام جمع ہیں، اسی اسلام میں ایک اور آئی، تم میرے آقا رحمتی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم آنے والی عورت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کھڑے ہو جانے کے بعد جب میرے نبی آنے والی عورت کے لیے کھڑے ہوئے تو سارے صحابہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ آخر یہ آنے والی عورت کون ہے جس کے لیے اللہ کا رسول پیغمبر اسلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھڑے ہو رہے ہیں۔ سارے صحابہ میرے نبی کی طرف دیکھ رہے ہیں اور وہ عورت میرے نبی کے پاس آ کر کے کھڑی ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے جسم پر چادر اوڑے ہوئے تھے اس چادر کو ایک پتھر کے اوپر بچھا دیتے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں اے میری ماں آپ اس پر تشریف آپ اس پر بیٹھ جائیے، وہ آنے والی عورت اسی چادر پر بیٹھ جاتی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اے میری ماں اب آپ بیٹھ جائیے۔ جب وہ عورت آنے والی بیٹھ جاتی ہے تو اللہ کے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر عرض کرتے ہیں اے میری ماں آنے والی عورت اے میری ماں میرے بچپن کے واقعات سناؤ، میرے بچپن کے کچھ طریقے میں بچپن میں کیسے چلتا تھا، میرے بچپن کے کچھ واقعات سناؤ۔ تو آنے والی عورت میرے نبی کے بچپن کے واقعات بھی سناتی ہے۔ حضرات گرامی اب وہ عورت دیر کے بعد اٹھ کر کے چلی جاتی ہے اور سارے صحابہ کرام امام الانبیاء کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں اے اللہ کے پیغمبر اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آنے والی عورت کون ہے جس کے ادب کے لیے آپ کھڑے ہوئے تھے؟ میرے نبی نے ارشاد فرمایا اے لوگوں اے میرے پیارے صحابہ سنو، یہ میری دودھ پلانے والی ماں ہے، حضرت دائی حلیمہ ہے۔ معزز سامعین کرام میں آپ تمام حضرات کو یہ درس دینا چاہتا ہوں، یہ نصیحت کرنا چاہتا ہوں، آپ کے بیٹا ہونے کے ناطے آپ کا بھائی ہونے کے ناطے یہ نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت کے پیارے محبوب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دودھ پلانے والی ماں کا ادب و احترام کر کے اپنی امت کو صحابہ کرام کو یہ تعلیم دیا کہ اے میرے پیارے صحابیوں دودھ پلانے والی ماں کا ادب و احترام کرتا ہوں، تم پر ضروری ہے کہ تم اپنی ماں کا ادب و احترام کرو۔ حضرات گرامی اللہ رب العزت نے والدین کا بڑا مقام و مرتبہ اونچا فرمایا۔
پایا ہے، بڑے واقعات ہیں اور بڑے بزرگوں کے اقوال ہیں، لیکن کیا بتایا جائے وقت دم دامن نہیں رہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اے میرے خالق ارض و سما، اپنے محبوب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلے کرتے ہم سب کو اپنے والدین کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب کے دلوں میں اپنے والدین کی محبت کا جلوہ، میری والدین کی محبت کا جلوہ فروز فرما دے، چراغ روشن فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔